شادی کی رات۔ میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات مردوں کا وہ راز بتایا جو اگر کوئی عورت جان لے تو مرد عورت کے سامنے اتنا مجبور ہو جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ راز یہ ہے صرف شادی شدہ افراد دیکھیں۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس شخص نے مجھے مردوں کا وہ راز بتایا جس نے نہ صرف عورتوں کو طاقتور بنا دیا بلکہ اس کی زندگی سے سبھی مسائل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا۔ میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی مرد کا راز اگر عورت کو پتہ چل جائے تو وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ میرا نام مریم ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ان دنوں میں شمالی علاقہ جات میں اپنی خالہ سے ملنے ان کے آبائی گاؤں گئی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو بڑا عرصہ ہوا تھا جب ہم شہر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شہر میں آ کر زندگی اگرچہ غربت میں گزر رہی تھی پر یہاں آزادی تھی۔ ابا بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ آزادی بہت اچھی ہے، جبکہ اماں اس سلسلے میں بالکل بھی ان کی حمایت نہیں کرتی تھیں۔ ماں کہتی تھی کہ گاؤں میں تھے تو اپنا کھاتے تھے، اپنا پیتے، اپنی بھینسیں تھیں، بکری تھی، سب کچھ تھا ہمارے لیے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ پر جب سے ہم شہر آئے ہیں سب کچھ ڈبے میں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ میری ماں کی ان باتوں کو سن کر ابا ہنس دیتے اور کہتے جب بیٹیاں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائیں گی تب تم کو سمجھ آئے گی کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اماں ابا کی بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتی تھیں۔ تبھی ایک دن ابا بولے کہ میں تمہیں تمہاری خالہ سے ملوانے گاؤں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے بھی ان دنوں میرے امتحانات ختم ہو گئے تھے، میں گاؤں جا کر تر و تازہ ہونا چاہتی تھی۔ یوں ابا اتوار کے دن مجھے گھر سے لے کر نکل گئے تھے۔ ہم لوگ ادھر پہنچے تو میں گاؤں کی سرزمین دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں بچپن میں ایک دفعہ گاؤں آئی تھی، اس کے بعد تو ابا نے شہر میں ہم سب کو اتنا مصروف کر لیا کہ گاؤں میں آنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ لیکن آج اتنے عرصے بعد گاؤں کو دیکھا تو خوش ہوئی تھی۔ پر یہاں پر قابل غور بات یہ تھی کہ ایک بھی عورت باہر نہیں تھی، یعنی کہ یہاں کی عورتیں صرف گھر میں ہی رہ سکتی تھیں، وہ باہر نہیں جا سکتی تھیں۔ ان کے لیے زندگی ان پر تنگ کر دی گئی تھی، یا یوں کہیے کہ زندگی بہت ہی بے رنگ تھی ان عورتوں کے لیے۔ مجھے اس ماحول میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم بھی برقع پہن لو تاکہ یہاں پر کوئی تم کو چھیڑ نہ سکے۔ ابا کی بات سن کر میں حیرت میں پڑی۔ میں نے کہا ابا میں نے آج تک زندگی میں کبھی برقع نہیں پہنا، میں یہاں آ کر کیسے برقع پہن لوں، میرا تو دم گھٹتا ہے۔ ابا بولے ٹھیک ہے پھر تم زیادہ جگہوں پر گھومنے پھرنے مت جانا، تم تو جانتی ہو یہاں عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی خالہ سے بھی تم گھر میں ہی مل سکتی ہو، اس کے علاوہ کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابا کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی پر میرے خیال میں یہ طریقہ کوئی اچھا نہیں تھا کہ عورتوں کو گھر کے اندر رکھا جائے۔ یہاں کے مرد عجیب قسم کے تھے جن کی غیرت بندوق کی نوک پر ہوتی تھی، بس ذرا سی کوئی بات اپنی عورت کی بری لگی اور اس کی زندگی ہی ختم کر دی جاتی۔ میں ان باتوں کی قائل نہیں تھی۔ میں تو اپنے ساتھ ایک کیمرہ بھی لائی تھی۔ میں اس گاؤں کے حسین مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا چاہتی تھی، اس لیے ابا نے مجھے احتیاط کا حکم دیا تھا۔ ویسے تو ابا یہاں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، میری بھی بہت عزت تھی، پر پھر بھی لوگ تو بڑے مختلف ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھ کر انسان کا رویہ ویسے ہی بدل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہ واقعہ تب ہی ہو گیا جب ابھی مجھے گاؤں میں آئے ہوئے دوسرا ہی دن تھا۔ میں پہاڑوں پر کھڑی تھی۔ دراصل گاؤں میں سخت بارش ہوئی تھی۔ بارش کے بعد موسم سہانا ہو گیا۔ میں اپنا کیمرہ لے کر باہر نکل پڑی۔ میں نے ایک کوٹ پہن رکھا تھا جو انسان کو زیادہ سردی سے بچاتا ہے۔ میں مفلر اوڑھ کر پہاڑوں میں مٹر گشت کر رہی تھی۔ میں کچھ اچھی تصویریں بنا لینا چاہتی تھی کہ تبھی ایک لڑکا موٹر سائیکل پر وہاں سے گزرا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، جبکہ موٹر سائیکل پر بیٹھا آدمی ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو وہ مجھے بے حد خوبصورت لگا۔ اس کا گھوڑا سفید رنگ کا تھا جبکہ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا اور کیمرہ سامنے کر کے اس کی تصویر کھینچ لی۔ میں نے مسکرا کر دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔
مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اس نے پہلی بار کسی عورت کو دیکھا ہو۔ میں اس کی نظروں سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سر دوسری طرف کر لیا اور دوسرے مناظر کی تصویریں کھینچنے لگی، مگر اس کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، لیکن مجھے راستے میں ہی وہ گھڑ سوار دوبارہ مل گیا۔ اب کی بار وہ مسکرا رہا تھا اور بڑے ہی تر و تازہ ذہن کے ساتھ مجھ سے بولنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے کہا اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگا لگتا تو یہی ہے کہ آپ شہر سے آئی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ خود بھی بڑا ہی شہری معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے اس کا تعلق گاؤں سے نہیں بلکہ کسی اور دنیا سے ہو۔ اس کا لہجہ انتہائی شائستہ تھا کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ ایسا کبھی بول ہی نہیں سکتے تھے۔ میرے دل میں وہ ایک انجانے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے ایسے نہ دیکھنا اور نہ ہی آئندہ میری تصویر کھینچنا، ورنہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ میں مسکرا کر آگے بڑھ گئی، پر نہ جانے کیوں وہ میرے دل میں اتر چکا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی اور اپنی خالہ سے بات چیت کرنے لگی۔ خالہ بھی میری گمسم سوچوں کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جو میرے دل کی دنیا بدل چکا ہے۔ تبھی خالہ مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ کیا بات ہے، تم کہاں گئی تھی؟ خالہ سے میری اتنی دوستی تو نہیں تھی کہ میں ان کو اپنے دل کے سارے تاثرات اور تجربات کے بارے میں بتا دوں۔ ویسے میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سن کر کس قسم کے رد عمل کا اظہار کریں گی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ خالہ مجھ سے پوچھتی رہ گئیں، میں نے جواب نہیں دیا۔ 2-3 دن میں گھر میں ہی قید رہی۔ میں باہر نہیں جانا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ میں اس کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتی تھی کہ وہ مجھ تک واپس لوٹ کر آئے اور میرا پتہ ڈھونڈے۔ اسے بھی تو معلوم ہو کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، اس کو آسانی سے نہیں مل جاؤں گی جیسے گاؤں کے لوگ عموماً اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ بس پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرا انسان وہاں رشتہ نہیں بھیج سکتا، پر میں ایسی ویسی تھی جو اس کو ایک بار رشتہ مانگنے سے مل جاؤں۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے، اسے کیا پتا تھا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ یوں میں ایک دن پھر شام کے وقت گھر سے نکل گئی۔ میں اسی جگہ پر جا کر تصویریں بنانے کے بہانے بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے تھوڑی ہی دیر میں وہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہوا تو دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہونے لگیں۔ میں نے پوچھا کون؟ تم کیوں یہاں آئے ہو؟ بولا کہ اتنی بچی نہ بنو، تم بھی جانتی ہو کہ تم مجھے پسند کرتی ہو اور میں تمہیں پہلے ہی پسند کرتا ہوں۔ خدا کے لیے میری ہو جاؤ، مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ بولا کہ تم مجھے نہ نہیں کہہ سکتی، میں اس گاؤں کے سب سے بڑے پراسرار خاندان کا چشم و چراغ ہوں، تم اگر نہ کرو گی پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے اس پر غصہ آیا کہ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، بنا بات چیت کے ہی شادی پر آمادہ ہو گیا۔ ویسے ایسا شہر کے لڑکے تو نہیں کرتے، پہلے بات چیت کرتے ہیں، پھر 7 مہینے لڑکی کی تذلیل کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ وہ مجھ سے مخلص ہو کر شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وقتی تو غصہ کیا، پھر یہ بات بھول گئی۔ گھر آئی تو خالہ نے مجھ سے اس بار بھی یہی بات پوچھی، پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ابھی بھی میں نے ٹال دیا۔ میں نے کہا نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کیا جانتی تھی کہ 2 دن بعد باقاعدہ میرا رشتہ لے کر خالہ کے پاس آ جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور خالہ نے مجھے گھور کر دیکھا۔ بولی کہ میں تجھ سے اتنا پوچھتی رہی، تو نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا، کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں مانتی؟ میں نے کہا خالہ میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں ہوں، کون ہے، یہ میرا رشتہ لے کر کیوں آیا ہے، میں تو ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اوپر ہی اوپر انجان بن رہی تھی اور خالہ میری بات سن کر بہت حیران تھیں۔ بولی کہ ایسا تو آج تک کبھی نہیں ہوا، مانا کہ ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، پر یہ لوگ تو بہت ہی اونچے خاندان کے ہیں، انہوں نے ہمارے گھر میں رشتہ مانگا تو یقیناً تم اس لڑکے کو پسند آئی ہوگی۔ میں خالہ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔
کہ اتنے ہی اعلیٰ خاندان کا لڑکا ہے۔ میں نے آج تو کسی اعلیٰ خاندان کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ بہرحال میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس بات کو زیادہ ذہن پر نہیں لیا، لیکن 1-2 دن بعد جب ابا جان اور گاؤں والے بھی گھر آئے اور مجھ سے میری مرضی پوچھنے لگے، تب مجھے حیرت ہوئی اور میں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ میں نے کہا، ابا میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں ہوں، آپ کس شادی کی بات کر رہے ہیں؟ بولے کہ بیٹا وہ اس خاندان کے بلکہ اس پورے گاؤں کے تقریباً سربراہ ہیں۔ ہر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کے آگے اپنا نام لگانا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ یہ اتنا ہی عزت دار گھرانہ ہے جتنا کہ ایک ملک کے لیے اس کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ ابا ساری زندگی ہم شہر میں رہ رہے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں اور ہمیں بھی پڑھایا لکھایا، لیکن آپ بھی ابھی تک گاؤں کی انہی فرسودہ باتوں پر اور روایات پر یقین رکھتے ہیں جن سے بھاگ کر ہم شہر آئے تھے۔ میری بات سن کر ابا چپ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے میری بیٹی، میرے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر کوئی اور لڑکا تمہارا رشتہ مانگتا تو میں ہرگز اس کو ہاں نہیں کرتا، لیکن ریحان ملک شہر سے پڑھا ہوا ہے، اس کے لیے تمہاری جوڑی بالکل مناسب ہے۔ ہاں اگر تم اپنی مرضی کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ ابا نے بظاہر یہ معاملہ تو مجھ پر چھوڑ دیا تھا، پر میں جانتی تھی کہ اس سب میں میری مرضی دیکھی اور سنی نہیں جائے گی۔ پھر جلد ہی میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ میں نے تو مکمل طور پر ہاں بھی نہیں کی تھی، اگرچہ مجھے ریحان ملک بہت پسند تھا، مگر میں اس بات سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہے۔ ایسے مردوں کی جھوٹی انا کو تب تک تسکین نہیں پہنچتی جب تک اگلے انسان کو معاف نہیں کرتے۔ میرے دل میں تو اب ریحان ملک کے خلاف نفرت ابھرنے لگی تھی۔ جب میں نے اسے اس رشتے سے منع کر دیا تھا تو میرے ماں باپ سے پوچھ کر زبردستی مجھ سے شادی ہی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا، پھر میں بھاگ کر ریحان ملک کے گھر آ گئی۔ اس دن میرا دل بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا ریحان ملک اپنی تذلیل کا بدلہ مجھ سے ضرور لے گا۔ وہ مجھے ستائے گا، تڑپائے گا، شاید دوسری لڑکیوں کے چکر میں پڑ جائے گا۔ یہی باتیں سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنے خیالات کا اظہار اپنی خالہ سے کیا تو بولی، پگلی یہاں ایسے کچھ نہیں ہوتا، تم نے ابھی گاؤں کی زندگی کا مزہ ہی کب چکھا ہے۔ یہ لوگ بہت اچھے اور شریف لوگ ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے، وہ کسی ملک کی شہزادی ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے لوگوں کی یہی خصوصیت تو شہری لڑکیوں کو پسند ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گئی تھی۔ بہرحال میرا شوہر جب شام کو کمرے میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ اس نے میرا استقبال کیا، ایسا استقبال جو شاید ہی کسی بیوی کا کیا گیا ہوگا۔ مجھے اس نے سونے کے ہار پہنائے، بولا کہ میں تم کو سونے میں لاد کر ہی رکھوں گا۔ پھر مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا، تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں میں چاہیے یا آزادی؟ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ مجھے تم چاہیے ہو، میں نے پراسرار لہجے میں جواب دیا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ بس مجھے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جسے میں اپنے خاندان کے مردوں کے سبھی راز بتا سکوں کہ اس خاندان کے مردوں کی کمزوری کیا ہے اور اس کو عورتیں اپنی طاقت بنا سکتی ہیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پھر میں نے اس سے پوچھا تو وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، بیٹھو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ میری اس ادا پر بہت زیادہ خوش ہوا اور بولا کہ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ تم سے ڈر کیوں لگے گا؟ ریحان ملک، کیا تم کوئی جن ہو جو مجھے کھا جاؤ گے، جو میں تم سے ڈرنے لگوں گی؟ میری بات سن کر وہ تالی بجانے لگا اور بولا، واہ، تم تو بالکل میرے انداز کے مطابق نکلی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ابھی لے چلتا ہوں، تمہیں وہ راز بتاؤں جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگا۔ میں حیران تھی کہ ایسا بھی کوئی شوہر کرتا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی بیوی کو کمرے سے نکال کر کہیں اور لے جا رہا ہے۔ یہ بات مجھے بے چین کر رہی تھی۔ خدا جانے اب مجھ سے اپنی کس چیز کا بدلہ لینے گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں مجھے میرے ماں باپ کے گھر جا کر طلاق تو نہیں دے گا، اور اس کے تیور ایسے ہی تھے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، جیسے اس نے کوئی چیز فتح کر لی ہو۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے دیکھا پورا گاؤں کالے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹڈیا ہو۔ وہ اندھیرے میں میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یا تو سپاہی ہے یا پھر چوریاں کرتا ہے۔ اس کو ہر جگہ اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ ذرا بھی لڑکھڑا نہیں رہا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال لی اور ہر راستے پر نظر ڈال کر دوبارہ سے ٹارچ کو بند کر دیا۔ پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ہم کھیت کے سرے پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک غار سی تھی۔ اس غار پر ہلکے سے پودے لگے تھے۔ یہاں ایسے لگتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی گزرا بھی نہیں۔ یہاں ایک برا دہانا تھا۔ میرے شوہر نے جب وہ سب کانٹے وغیرہ ادھر سے ہٹائے اور مجھے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ میں اسی جوڑے میں تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کہیں یہ مجھے قبر میں دفنانے تو نہیں جا رہا۔ مختلف خیالات میرے ذہن میں تھے۔ جیسے ہی ہم غار میں داخل ہوئے، میرے شوہر نے دوبارہ ٹارچ آن کر دی۔ اب پورے غار میں روشنی ہی روشنی پھیل رہی تھی، جبکہ یہ غار بڑا اچھا تھا۔ مطلب یہ کہ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس میں تو باقاعدہ گھر جیسی سہولتیں موجود تھیں۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا غار تھا۔ یہاں پر ہر طرف آوازیں گونجتی تھیں، بولنے سے آواز ٹکراتی اور آخری سرے تک جاتی تھی۔ تو میرے شوہر نے مجھے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم چپ چاپ آگے بڑھ جاؤ۔ ہم لوگ 2 قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ ہماری ٹکر کسی چیز سے ہوئی۔ میرے شوہر نے دیکھا سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ خدا جانے کہ رات کے اس پہر یہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے، پر چھپ کر کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، جبکہ وہ لوگ ہمیں بھی اسی نظریے سے دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر نے اسے پہچانتے ہوئے کہا، تم غفور کے بیٹے اسد ہو نا؟ جی سرکار، مجھے معاف کر دیں۔ ریحان سر جھکا کر بولا تھا، کوئی بات نہیں۔ اسد، تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو نا؟ اسے ملنے کے لیے یہاں لائے ہوگے۔ ایسا ہی ہے، لیکن آئندہ نہیں لاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، تو ٹھیک ہے، پھر میں جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں تو شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آ سکتا ہوں، کوئی بھی بہانہ بنا سکتا ہوں، پر تم یہاں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ تم صرف اکیلے آ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو نا، سب لوگوں نے تمہیں کتنا بھروسہ کر کے یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور تم یہاں ایک انجان لڑکی کو لے کر آئے ہو۔ کیا معلوم کہ یہ لڑکی دشمنوں کی ہو؟ ایسا نہیں ہے سرکار، میرا یقین کریں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے۔ اس کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گئی تھی کہ رات کا ماحول اور اس میں یہ سنسنی خیز مناظر، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، فی الحال میں یہاں کسی خاص مقصد کے تحت آیا ہوں۔ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سرنگ شروع سے ہی آخر تک ہتھیار سے بھری ہوئی تھی۔ پھر ہم لوگ وہ دیکھ کر گھر آ گئے۔ اب میرے شوہر نے مجھے اپنا سارا منصوبہ بتایا اور وہ رات جو بھی مجھے سنانا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا، یوں میرے شوہر کے بتائے ہوئے سبھی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جس دن ہمیں اپنے آخری منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، آج ہفتے کا دن ہے، عورتوں کو بھی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ ایک دن سب عورتیں گاؤں میں کھیل کھیلیں گی اور مرد گاؤں سے باہر چلے جائیں گے۔ میرے شوہر نے خدا جانے یہ سارا انتظام کیسے کیا، پر ظاہر ہے گاؤں کی عورتیں بھی ایک ہی جگہ مصروف رہتی تھیں، ہر وقت گھروں میں قید رہتی، تو مردوں نے بھی یہ بات مان لی کہ جب کوئی بھی مرد گاؤں میں نہیں رہے گا تو عورتیں باہر نکل کر گھوم پھر سکتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ گاؤں کے بعض جگہیں تو انہوں نے دیکھی ہی نہیں تھیں، اسی بہانے وہ گاؤں کی سیر کر لیں گی۔ ایسا ہر ہفتے ہوا کرے گا۔ مردوں نے یہ بات بڑی آسانی سے مان لی تھی، کیونکہ ہر گھر میں عورتوں نے اس بات کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے پیچھے میرا ہاتھ بھی تھا، کیونکہ میں گھر گھر جا کر عورتوں سے یہ بات منوانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ ہفتے کا دن آیا تو سب لوگ گاؤں سے باہر چلے گئے۔ اب گاؤں میں صرف عورتیں ہی رہ گئی تھیں۔ عورتوں نے مل کر میرے کہنے پر سرنگ کا رخ کیا۔ وہاں سے سبھی نے مل کر اسلحہ کی بوریاں اٹھا لیں اور گدھوں پر لاد کر قریبی تھانے تک پہنچا دیں۔ اس عمل میں ہمیں تقریباً 5 دن لگ گئے تھے، پر عصر سے پہلے ہم یہ سارا کام کر کے فارغ ہو گئی تھیں۔ پولیس نے اسلحہ لے کر عورتوں کو بہت زیادہ شاباشی دی اور اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا
کہ پورے گاؤں میں کسی کے پاس کوئی بندوق اسلحہ نہیں تھا۔ جب شام کو عصر کے بعد مرد گھر واپس آئے، اپنے ہتھیار نہ پا کر پریشان تو بہت ہوئے، پر جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ گاؤں میں کچھ عرصے سے دشمنیوں میں ہونے والے قتل میں اضافہ تھا۔ اسی وجہ سے میرے شوہر نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی، کیونکہ اگر یہ صرف ایک آدمی سے کہہ دیں کہ تم اپنا اسلحہ چھوڑ دو اور وہ اپنے آپ کو نہتا کر لو تو وہ کوئی بھی بات نہ مانتا، لیکن جب پورے گاؤں کا اسلحہ مل کر تھانے میں پہنچا دیا گیا تھا تو پھر کسی نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب لوگ امن قائم ہونے پر خوش تھے۔ اب گاؤں میں نہ ہی کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کوئی اس کے لیے کوشش کرتا تھا، کیونکہ ہم نے ایک بار ہی مل کر یہ کوشش کر لی تھی کہ گاؤں کو پرامن بنایا جا سکے۔ میرے شوہر آج بھی کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت اور بہادری دیکھ کر میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف تم جیسی عورت ہی کر سکتی تھی، کیونکہ اگر کوئی گاؤں کی لڑکی ہوتی وہ تو ڈر جاتی، پر تم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، جبکہ میں بھی اپنے شوہر کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری آنے والی نسل کو قتل و غارت سے بچا لیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔